جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام گل حسن خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل کارنر، پاکستان میں سیاست اور اخلاق۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ پاکستانی سیاست بالکل اخلاق سے گر چکی ہے۔ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ بات آڈیو لیکس سے شروع ہو کے ویڈیو لیکس تک چلی گئیں اور کسی کی ذاتی زندگی میں ایسی مداخلت شروع ہو گئی ہیں کہ نہ تو ان خبروں کا سر و پیر ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور نہ کسی کو اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ ایک خبر اس کو بریک کرتا ہے لیکن ثبوت کے ساتھ بریک کرتا ہے۔ کسی میں یہ ہمت بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف کیچڑ اچالنا ہے اور صرف ہائی آفیشلز کو اور سیاستدانوں کو گندگی اور غلاظت کا ڈیر بنانا ہے، صرف اس لیے کہ شاید ان کی کچھ نہ کچھ خدمات ہوں۔ دیکھیں، ایک سیاستدان ہے، وہ پبلک فگر ہے۔ جب کوئی بندہ پبلک میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی اپنی ذات کے ہزاروں دشمن ہو جاتے ہیں اور اس کی لائف کے ساتھ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو حسد ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، اور ہر بندہ دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور ہر بندہ ٹانگ کی چھائی کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے۔ یہی بات پاکستان کی سیاست میں بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدان جو ہے نا وہ زمزم سے دھلے ہوئے ہیں، دودھ کے دلے ہیں، یا ہائی آفیشل دودھ کے دلے ہیں۔ ان میں بھی خرابیاں ہوں گی، ان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں گی، لیکن کیا ہمیں ان کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا اختیار حاصل ہے؟ کیا ہم کسی کی ذاتی زندگی کو میڈیا پہ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیا اگر ہم خود سیاستدان ہیں تو ہمارے اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جا کے کسی کی ذاتی زندگی اور ان کی شلواروں تک پہنچ جائیں؟ افسوس، اگر سیاست اس کا نام ہے تو پھر تو شریفوں کا کام نہیں ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں سیاست شریفوں کا کام نہیں رہا، اسی طرح سے یہ جو کھڑیاں ہیں سیاست سے جو ملی ہوئی ہیں، یہ جو غلاظت کی جو خبریں ہیں، یہ جو آڈیو لیکس ہیں، یہ جو ویڈیو لیکس ہیں، اور یہ جو ماڈلز کے ساتھ ہائی آفیشل کو جوڑے جا رہا ہے، تو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم جو آئندہ آنے والی نسل ہے ان کو کیا فیڈ کر رہے ہیں؟ ان کو فیڈنگ جو ہم ان کو کر رہے ہیں تو ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری اپنی اقدار ہیں اور اپنے اخلاق ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو میرے خیال میں یہ ہر انسان کا ذاتی فعل ہے، اور ذاتی فعل کا جواب میں نے اپنے رب کو دینا ہے۔ میں جواب دے نہیں ہوں کہ میں کسی کو جواب دوں۔ ہاں، اگر میں پبلک فگر ہوں تو میں پبلک پراپرٹی ہوں، تو پھر میں نے اپنے جو لائف کے جو رموز ہیں، لائف کے جو اقدام ہیں، یا جو میری لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ میں نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بن جاؤں، نہ کہ میں غلاظت کا ڈیر بن جاؤں۔ سیاستدانوں کے جو کرتوت ہیں، جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سیاستدان وہ بے عزت ہوتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ یہ مکافات عمل ہوں، لیکن جہاں تک سوال ہے انسان کے اپنی کردار کا، تو انسان کا اپنا کردار بھرے ہجوم میں یا میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کی اخلاقیات ہمیں اس بات کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے، ہم ایک عام پاکستانی ہیں، عام لوگ ہیں، اگر ہماری ذاتی زندگی پہ ہم میں کوئی خرابی بھی ہو، یہ بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اگر ہم میں کوئی خرابی ہو اور ایک بندہ ہماری خرابی کو میڈیا پہ ڈسکس کرتا ہے، تو کیا ہم اس بندے کو چھوڑیں گے؟
کتنی استطاعت ہوگی ہماری ذہنی کہ ہم اس کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا اگر مثال کے طور پہ ایک ہائی آفیشل یا ایک سیاستدان کے خلاف جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، جو خبریں آ جاتی ہیں، جو سکینڈلز ہوں، تو کیا اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا اس کی گھریلو زندگی نہیں ہوتی؟ ان خبروں کا ان کی گھریلو زندگی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اور اس کے پیچھے، ان خبروں کے پیچھے، ان آڈیو لیکس کے پیچھے کون سے ایسے ہاتھ ہیں کہ جو وہ کروا رہے ہیں؟ اور کیا یہ جو آڈیو لیکس ہے، یہ جو ویڈیو لیکس ہے، جو خبریں آ رہی ہیں ہائی آفیشلز کی کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق تھا، فلاں کا فلاں ایکٹرس کے ساتھ تعلق تھا، کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی پروڈکٹیو کوئی یہ اقدام ہے پاکستان کے لیے؟ کیا ان خبروں سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ کیا ان خبروں سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا ان خبروں سے ایک غریب آدمی کے گھر چولہا جل سکتا ہے؟ کیا ان خبروں اور ان جو آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس ہیں، کیا ان سے ایک غریب آدمی کی اسکول کی بچی کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ کیا مہنگائی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ پاکستان کی عوام کو نہ آڈیو لیک سے غرض ہونا چاہیے اور نہ پاکستان کی عوام کو کسی خبر سے غرض ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو روزگار چاہیے، پاکستان کے عوام کو بھوک سے نجات چاہیے، پاکستان کے عوام کو غربت سے نجات چاہیے۔ پاکستان کی عوام ان خبروں کو اگر ہائی لائٹ کرتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ایک ہائی آفیشل کی زندگی کو گندا کرتا ہے اور اس کا تھوڑا سا فیم ہے، اس نے کچھ کیا ہے اس مادر وطن کے لیے، اور اس فیم کو ڈیفیم ان باتوں سے کیا جائے گا، تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ملک کے اگینسٹ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کا جو پولیٹیشین ہے وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، قطعی مخلص نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیشین نے آج تک پاکستان کے عوام کی بات نہیں کی، تو لیکن پھر بھی چونکہ پاکستان کا امیج ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، پاکستان کا جو سیاسی امیج ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ اس لیے جڑا ہوتا ہے کہ یہ تمام دنیا میں یہ پولیٹیشین اور یہ ہائی آفیشلز یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پھر اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ یہ لوگ ایک اسلامی ملک کے ریپریزنٹر ہیں، اگر یہ کسی ادارے کے ریپریزنٹر ہیں، تو پھر میڈیا کو بھی چاہیے کہ کم سے کم کوئی خبر چلی ہو تو اس کو بغیر سیاق و سباق کے اور بغیر تصدیق کے شیئر نہ کرے۔ یہ جو ہائی آفیشل کے اگینسٹ یہ جو خبریں ہیں، تو کیا یہ جو کرنل صاحب پکڑے گئے ہیں، کیا اس سے ابھی تک کوئی برآمدگی ہوئی ہے؟ اگر کوئی برآمدگی ہوئی ہے تو پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کو پبلک کرے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اتنے غلیظ لوگ ہم پہ مسلط تھے۔ یہ ملک عوام کا ہے، یہ ملک پاکستان کے غریب عوام کے، اور پاکستان کے غریب عوام اس کی مالک ہیں۔ ان کو غربت سے نجات چاہیے اور ان کو بے روزگاری سے نجات چاہیے، پاکستان کی معیشت بہتر ہونی چاہیے۔ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا، یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کی معاشی حالات کو تو تباہ و برباد کر دیا ہے، آپ لوگ ابھی پاکستان کا جو سیاسی امیج، جو ایتھکس سے متعلق ہے، اس کو بھی آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے تھوڑا سا آپ اجتناب کریں۔ اور دوسری یہ کہ کل کو میں نے خبر سنی ہے کہ اسلام آباد کا ایک ہائی وہ آفیشل ہے، ایک اسٹرانگ بندہ ہے، کہ جو عمران خان صاحب کو اور پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں اور مل کے کوئی بات کرتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو اچھا لگے تو بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ زور سے اور شمشیر سے